أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ فاطر 2 رکوع 14 آیتیں ہو گئی۔ آج تیسری رکوع کریم مولا نے گزشتہ درس میں ہم نے جو سنا، شرک کا رد، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ان کے قدرتوں پر، معبود برحق خالق اور مالک پر دلائل۔ یہاں پھر رب کریم نے فرمایا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ میں نے کل بتایا تھا کہ مکی صورتوں میں یا ایھا الناس ہوتا ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو رب لم یزل کے، محتاج ہو۔ فقراء فقیر کی جمع ہے۔ ہر انسان بادشاہ وقت ہو، گدائے وقت ہو، لیکن وہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ هو الغنی الحمید، اور دوسری طرف رب کی ذات ایسی ہے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے اور تعریف والا ہے، سرایا گیا ہے، سہرایا، جن کی تعریف کی جاتی ہے، خوبیوں والا اور سراہا۔ ان یشاء یذہبکم، ایسی قدرت والے اگر چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق لے آئے۔ کن فیکون ذات ہے۔ انسان کہتا ہے اگر یہ چلے گئے تو دوسرے کہاں سے آئیں گے؟ رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اللہ پر یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ تو ایک انداز سے سمجھانے کا ایک انداز تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ ناراض ہوگا تو کتنے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس صفحے ہستی سے مٹایا اور پھر دوسرے مخلوق کو لایا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی جان نہیں اٹھا پائے گی دوسرے کا بوجھ۔ انسان اپنا ہی بوجھ اٹھائے گی، کسی دوسرے کا نہیں۔ وَإِن تَدْعُ، اگر یہ جان بلا لے، مُثْقَلَةٌ، اپنے بوجھ کے لیے اِلیٰ حِمْلِہَا، کسی کو بلائے کہ یہ میرے ساتھ اٹھاؤ، لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، تو کوئی چیز بھی نہیں اٹھائی جائے گی اس سے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنے اپنے بوجھوں میں مبتلا ہوگا کہ کیا یہ گناہ وہ سب جمع ہیں۔ یہاں تک کہ ایک امی ایک بیٹے کو بولی کہ بیٹے تھوڑا سا میرا بوجھ تو اٹھا لے۔ بولی میری حالت تو امی دیکھ، میں خود پریشان ہوں، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں تک بعض لوگ، ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کے لیے صالح ثواب کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں، تو وہ بھی ان کا خود عمل ہے۔ اولاد کو اچھی تربیت دی تو ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، دوسروں کو تعلیم دی، وہ ان کو دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ تو ایک اعتبار سے وہ جو ہم کہتے ہیں نا دوسروں کا فائدہ، یہ بھی ان کا اپنا عمل ہے، دوسروں کا گناہ ان پر آ رہا ہے۔ جو سورہ عنکبوت میں 13 نمبر آیت پہ ہم نے پڑھا تھا، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، دوسروں کے بھی، تو وہ کیوں پھر؟ تو وہ بوجھ نہیں ہے کہ ان کو ہلکا کریں گے، بلکہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا، ان کے گمراہی کا بوجھ ہوگا۔ وہ جن کو گمراہ کیا
اس کے اگر 100 گناہ ہیں تو وہ 100 گناہ کم نہیں ہوں گے، لیکن ان کے گمراہی کے 100 گناہ اس کو الگ ملیں گے۔ اس میں قرآن میں تضاد نہیں ہے نا، کوئی بولے کہ وہاں تو ہے۔ وہاں اب بعض ان غلط فہمیوں میں نہ رہے۔ دیکھیں دین ہوتا ہے، اللہ کی بندگی۔ اب بعض کو یہ فکر ہے کہ وہ لگا ہوا گناہ میں لگا ہوا، کہتے میں مر جاؤں گا اور سویم تویم کریں گے اور ہماری مغفرت۔ بعض لوگ اس طرح تربیت دیتے ہیں کہ بس کہتے کہ تو چلے جانے، پیچھے والے تمہیں چھڑائیں گے۔ آج اگر تو کوئی پانی چل رہا ہے نا، جو آج کل بڑے طوفان وغیرہ ہے، وہاں کشتی والے بھی بیٹھے ہیں، سب کچھ ہے، تو وہاں چھلانگ لگائے گا یہ مجھے نکالیں گے، وہاں کبھی بھی نہیں لے گا، بولے پتہ نہیں نکال پائیں گے نہیں نکال پائیں گے۔ تو یہ کون سا تمہارا عقیدہ ہے کہ چلو میرا مال تو ہے، سب کو جمع کر رہا ہوں، نہ صدقہ نہ خیرات نہ کچھ، یہ بیٹا میرے بعد جو ہے نا وہ خیرات صدقات کرے گا۔ بھائی وہ تو 1 روپے کا 1 ثواب ملے گا، تو خود کر کہ 1 کا 10 گنا، 1 کا 700 گنا اور 1 کا لاتعداد، کہ تمہیں اللہ نے مکلف کیا خود کرو۔ نہیں، خود تو کنجوس بنا ہوا ہے، ہاں، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، اور اب دوسرے چھوڑائیں گے تمہیں۔ اور دنیا میں چھوڑانا الگ چیز ہے، لیکن وہاں پہ پھر مشکل کام ہوں گے۔ اللہ نہ کرے گناہوں میں جیسے انسان اگر تھوڑا سا نشہ چکھ لے نا، تو کل وہ اس سے بڑھ کر اور پھر ہفتوں مہینوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ختم ہو جاتے، فنا ہو جاتے۔ اسی طرح گناہ ہے، یہ دل پر یہ داغ بنتے ہیں، سیاہ دھبے بنتے ہیں، اور یہاں تک کہ پھر یہ یہاں جتنے میرے یا بھائی موجود ہیں مسجد میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں، جنہوں نے یوٹیوب کو چھوڑا، فیس بک کو چھوڑا، ٹی وی کی خبریں چھوڑی، یہاں پہ آئیے، کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن انہیں ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن آج ان کے اندر استقامت آ گئی ہے۔ وہ دل کے زنگ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ گناہوں میں گئے، پھر یہاں پہ آنا آپ کے لیے پہاڑ کے اٹھانے کے برابر، اس کے مترادف ہوگا۔ بڑے بڑے وہ ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ یہاں جو ہم درس کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تو ادھر کوئی یہ ریل اٹھا کے رہ لو، کوئی ادھر، لیکن یہاں ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ دیکھ کے وہ کہتے یار یہ تو، یعنی ان کے دل میں زبان قال سے تو نہیں کہتا ہے، ان کا حال بتا رہا ہے، وہ کہتے یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بھی مسلمان ہیں، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، لیکن بیٹھنا تو دور کی بات ہے، یعنی ان کے دل میں اللہ گواہ ہے، اللہ دلوں کی بات جانتا ہے، لیکن انسان جو ہے نا دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے، وہ دیکھ کے ان کا پتہ چہرہ بتا رہا ہوتا ہے، وہ بڑا پریشان افسردہ، کہتے یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ لائق بھائی ایسے بھی ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے بھی ان کو ہوتے، کہتے پتہ نہیں یہ وہاں سے کیوں آتا ہے یار، یہ اتنا دور سے آتے، یہ وہاں 5 مسجد چھوڑ کے یہاں پہ آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ افراد کسی طریقے سے بھاگ جائیں تاکہ امام سے بیان نہ بیٹھو، درس بھی نہ دے، تاکہ بس مسجد بند اور جان چھوٹ جائے بس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے، سیکھنے کے لیے، مسجدوں میں بیٹھنے کی میں توفیق عطا، اللہ کے گھر میں وہیں آتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں کوئی کسی کا رشتہ دار ہو تب بھی اپنا کردار صحیح رکھو، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر کامل مسلمان ہے فائدہ ہوگا، لیکن یہ نہ سوچنا یہودیوں کے طرح، یہودیوں نے بس صرف اسی پر کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، اسی پر لگے رہے، اللہ تعالیٰ نے سب راستے بند کر دیے، بولے نہ تمہاری شفاعت ہوگی، نہ تمہاری مدد ہوگی، نہ تمہارے لیے کوئی فدیہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس دن یہ میرا موضوع تھا، 10 دلائل دیے تھے، سب سے پہلا میں نے جو حوالہ دیا تھا سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 48 کا دیا تھا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، تو وہی بنی اسرائیلوں کی حالت تھی۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک آپ ڈراتے ہیں، یعنی آپ کا ڈرانا فائدہ دیتے ان لوگوں کو جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔
اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. ہاں عقیدہ پختہ ہے ہمارا خالق اور مالک ہے اللہ. دلائلوں سے اللہ تعالیٰ وفی کل شیء آیۃ تدل انہ واحد، ہر چیز اس بات پر دال ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے. اس دنیا کے نظام کو چلانے والا یہ سورج اور چاند اس کو چلانے والا ایک خالق اور مالک ہے. تو آپ کا ڈرانا فائدہ دیتا ہے ان لوگوں کو جو بن دیکھے ڈرتے ہیں. ہم نے سورہ بقرہ میں 3 نمبر آیت میں پڑھا تھا الذین یؤمنون بالغیب. قرآن پاک حدیث کس کے لیے؟ جو بن دیکھے ایمان لائے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہاں مضارع کا صیغہ تھا، جملہ خبریہ تھا، اور یہاں ماضی کا جملہ خبریہ ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، یہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن جملے دونوں خبریہ ہیں. وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جس نے پاک کیا، تزکیہ کیا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو اس نے تزکیہ کیا، ستھرا کیا اپنے آپ کو، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تو صمد ہے نا. ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا اللہ کو فائدہ ہے؟ اللہ تو صمد ہے، اللہ کے لیے تھوڑی. وہ اللہ فرماتے ہیں ارے جو کچھ کرو گے اپنے لیے کرو گے، نہ برائی سے اللہ کو نقصان پہنچا سکتے ہو، یہ عقیدہ رکھو، اور نہ بھلائی سے اللہ کو فائدہ دے سکتے ہو. وہ صمد ذات ہے، بے پرواہ. تو اپنے ہی بھلے کو ستھرا ہوا، یتزکیٰ لنفسی وإلی اللہ المصیر، اور اللہ کی طرف، اللہ ہی کی طرف پھر جانا ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا. وما یستوی الاعمی والبصیر، رب فرماتا ہے بینا نابینا برابر نہیں ہے. بینا دل کا اندھا، اور وما یستوی الاعمی، اعمی نابینا کیا؟ دل کا اندھا. یا جاہل اور عالم، یا مسلمان اور کافر. مسلمان کیا ہے؟ بینا ہے، دیکھنے والا ہے. کافر نابینا ہے. ولا الظلمات ولا النور، اور اندھیریاں اور روشنی برابر نہیں ہے. اندھیریاں شرک یعنی کفر و اسلام، چونکہ کفر بہت تھے اور ایمان و اسلام صرف ایک، اس لیے تاریکی جمع ہے. ظلمات اور نور واحد، یہ بھی برابر نہیں ہے. تو آپ جو اچھا اس کو اپناؤ. سونا چاندی برابر نہیں ہے، تو سونا اچھا سونے کا. ولا الظل ولا الحرور، اور سایہ اور گرمی تیز دھوپ برابر نہیں ہے. یعنی حق اور باطل، یا جنت و جہنم، یا ثواب و عذاب، یا آرام و تکلیف، یا حضور کے سائے میں رہنا اور حضور سے علیحدہ رہنا. خیال رہے کہ جب یہ چیزیں اور یہ لوگ برابر نہیں ہیں تو عقائد و جان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ یہ برابر نہیں ہے. قرآن پاک کو سننے والا اور نہ سننے والا برابر نہیں ہے. نہ سننے والے اور اس کے سننے سے، دیکھیں مسلمان کی تعریف میں بار بار کرتا ہوں، مسلمان وہ ہے جو خود اعمال صالحہ کرے اور دوسروں کو اس کی. سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 71. منافق کی تعریف اس سے پہلے ہم نے کی تھی کہ خود برائیاں کرے اور دوسروں کو. تو آپ سے اگر کوئی وہ کرے کہ اب کیوں جا رہے، بولے دیکھ منافقانہ کردار ادا نہ کر، آپ نہیں آ رہے ہیں نہیں آؤ، لیکن دوسروں کو روکنا. یہ اللہ نے فرمایا تو نے اس شخص کو دیکھا رأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، نماز سے روکنا کافر کا شیوا، مسجد میں آنے سے روکنا کافر کا شیوا، بھلے وہ کلمہ پڑھے. وہاں کلمے کا ذکر نہیں ہے. سورہ توبہ میں وہاں کلمے کا کردار بتایا. مسلمان ایسے ہوگا اور کافر ایسے ہوگا، برائی کا دعوت دینے والا، نیکیوں سے روکنے والا، جہنم کے نیچے طبقے میں جس کا نام منافق ہے، اور بھلائی کی دعوت دینے والا اور برائی سے روکنے والا، خود نماز پڑھنے والا،
دوسروں کو نماز کی طرف بلانے والا، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ وما یستوی الاحیاء والاموات، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہیں، مسلمان زندے اور کافر مردے ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ سناتا ہے جس کو چاہے، یعنی جس کو چاہے۔ دیکھیں یہاں دین کی باتیں سننے، اس کو دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، آپ یہاں دیکھیں، یہ میری بات توجہ سے سنیں، یہاں بیٹھا ہوگا، یہاں بیٹھا ہوگا، 1 گھنٹہ بیٹھا ہوگا، ایک بات اسے پوچھو نا، تو نے کون سی بات سنی؟ بولے پتہ نہیں ہے، کیوں؟ بیٹھا تو ہے لیکن اللہ توفیق نہیں دیتا سننے کو، کہ استاد جی کیا کہہ رہا تھا، وہ اپنی دنیا میں، کیوں؟ اس کا دل نہیں مانتا کہ میں اس کی بات سنوں، مجبور ہم تو بیٹھا ہوگا، لیکن وہ ورنہ پریکٹیکل دیکھ لو کبھی کہ بولا استاد جی کیا کہہ رہا تھا، آج کوئی موضوع چل رہا تھا، بولا نہیں اتنا آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی بات سنی ہے اچھی؟ نہیں بھائی وہی، بولا ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ جس کو توفیق دے وہ ان کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے، وہ بولے گا جب جائے گا، بولے استاذ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، بھئی تو نے توجہ سے سنا ہی نہیں ہے، ورنہ اللہ نے آپ کو یہ قوت دی، انسان کو اللہ نے یہ قوت دی کہ وہ جب سنتا ہے توجہ سے تو وہ ذہن میں بات بیٹھ جاتی۔ اب دیکھیں یہ زندے و مردے برابر نہیں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جسے چاہے، یعنی قبولیت کی۔ سننا یہاں سننا بمانے قبول کرنا، تو نے میری بات نہیں سنی، کیا مانا؟ قبول نہیں کی۔ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ ایسے نہ کرے، وہ کہتے میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، کیا واقعی نہیں سنتا؟ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 18 میں ہم پڑھ چکے ہیں، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ منافقین بہرے گونگے اندھے تھے، وہ بولتے بھی تھے بڑے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، رب کریم نے دوسرے پارے میں فرمایا کہ ان کی باتیں بڑی اچھی ہے، تو بولتا تھا دنیاوی زندگی میں ان کی باتیں بڑی بھلی ہے، لیکن اندر وہ منافق ہے، وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ ہے، دیکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ اور پھر آگے جا کے غالباً 172 نمبر دوسرے پارے میں پھر فرمایا سمن بکمن عمیون وہاں فرمایا فہم لا یعقلون، وہ جانوروں کی طرح سنتے بھی تھے، جیسے جانور سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ہاں آوازیں بھی نکالتا ہے، لیکن کوئی سمجھ اس کو نہیں ہے۔ ان اللہ اچھا وما انت، اور نہیں ہے آپ بمسمع سنانے والے من فی القبور، ان کو جو قبروں میں ہیں۔ تو یہاں اب بعض کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن 1400 سال اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رہا۔ تمام مفسرین کرام اس پر متفق ہیں سوائے شاذ اور نادر کے کہ اس سے مراد کافر ہیں، کیونکہ پھر ہم سورہ نمل میں آیت نمبر کس میں پڑھ چکے تھے؟ 80 میں، سورہ روم میں 52 میں، وہاں بھی آپ نہیں سنا سکتے سوائے اس کے جو ایمان لائیں، تو وہاں مردوں سے مراد کافر۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ وجہ تشبیہ کیا ہے کہ جس طرح کافر سنتا تو ہے، اگر کافر نہ سنتا نا تو کافر کی تشبیہ پھر میت سے دینا صحیح نہیں تھی، کیونکہ میت تو سرے سے سنتا نہیں، کافر تو سنتا ہے، لیکن فرمایا کہ جس طرح مردے سنتے ہیں فائدہ نہیں ہے، اس کا رزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے۔ اب اگر وہ سنیں، وہ چیخیں، ہر کافر مرنے کے بعد وہ تو چلاتا ہے، جب موت آتی ہے تو کہتے ہیں لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، لیکن پھر وقت گیا۔ تو اسی طرح یہ کافر سنتے تو ان کو فائدہ نہیں ہے، یہ الگ ایک موضوع ہے۔ ان انت، نہیں آپ، الا نذیر، آپ ڈرانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی دی کہ محبوب آپ کے اوپر ہم نے اتنا بوجھ ڈالا جو آپ کے بس میں ہے۔ آپ کے بس میں کیا؟ یہ میرے وحدانیت کا پیغام ان کو سناؤ کہ بتوں کو پوجنا غلط،
بہت کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا جو تم نے ان کے بارے میں عقیدہ گھڑا ہوا ہے. کوئی معبود نہیں ہو سکتا. اب اتنا کہہ دو یہ غلط، اور عبادت کے لائق صرف اللہ واحد لا شریک ہے، جو اللہ لا الہ الا ہوا ہے، الحی القیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے. صرف آپ اتنی بات کریں، باقی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ وہ دیا کہ پیچھے درس میں کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے والے، آپ نہ لانے پر آپ کو اتنا دیکھیں. انسان جب ایک بات چاہتا ہے نا، بہت انتہائی چاہ اس میں اندر چاہت ہو جاتی ہے، پھر نہیں ہوتا تو وہ شکار ہو جاتا ہے، بڑا ٹینشن میں آ جاتا ہے. تو اللہ نے تسلی دی محبوب اب یہ باتیں چھوڑیں، بس آپ نے ان کو بولا نا یہ راستہ سے یہ غلط، بس چھوڑ دیں. اب یہ تسلی ہے. پیارے عقائد و جان وہ بڑے رؤوف الرحیم تھے، بڑے شفیق تھے، وہ رحمت للعالمین ہیں. تو کہتے کیوں یہ غلط راستے پر جا رہے، جہنم کی طرف کیوں جا رہے؟ دکھ ہو اس قدر وہ مخلوق پر وہ ان کو دکھ ہوتا تھا، تو اللہ نے تسلی دی. آپ بس صرف ڈرانے والے، یہ غلط راستے بس. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے حق کے ساتھ بھیجا، نیک لوگوں کو خوشخبری سنانے والے، جو راہ راست پر ہے مبارک ہو. اب جنت ہی آپ کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. جنت کی پوری تعریفیں سنا دیں ان کو کہ جنت میں کیا کیا ہے. اور آپ نذیر ہیں. دیکھیں بغیر بشیر کے نذیر نہیں ہوتا، اور بشیر کے بغیر نذیر ہوتا ہے. دیکھیں وہاں آیا اِنْ أَنْتَ إِلَّا نذیر، وہاں صرف نذیر تھا. آگے بھی گزر گیا نذیر نذیر نذیر. اور ایک جگہ یہاں پہ بشیرا ونذیرا. تو آپ خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں. جیسے جیسے جو جس کا مستحق ہے انہیں وہ بتا دو. جو بیمار ہے اس کو بولو بھائی آپ کا بلڈ پریشر آئی ہے، آپ کا شوگر ہے، آپ کا یہ بس. اور جو صحت مند ہے بولا آپ صحت مند ہے، بس. وہ علاج کرے اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی. وہ پرہیز کرے، ہاں اس کو آپ نے بتا دیا شوگر ہے، اب اس کی مرضی. اگر وہ اس کے باوجود بھی مٹھائی کھا رہا ہے، یہ کھا رہا ہے نا، کھانے دے. آپ نے بتا دیا آپ کو شوگر ہے، میٹھے کھانے سے آپ کو نقصان ہوگا، بس. باقی اس کو لا اکراہ فی الدین، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 256. کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ کھل کر بتائیں یہ غلط یہ صحیح. باقی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، دنیا میں کوئی امت نہیں گزری مگر ان میں اللہ نے ڈرانے والا بھیجا. من امہ، لیکن امت میں مختلف لوگ ہوتے ہیں. ان امت کے بہترین لوگوں میں سے اللہ نے نبی کو بھیجا، جو ان لوگوں میں سب سے اعلیٰ نسب. دیکھیں اللہ کے ہاں تو بہتر وہ ہے جو اللہ کی بندگی کرے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے تھے؟ حضرت زید بن حارثہ کہاں کے تھے؟ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے تھے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے تھے؟ لیکن بڑے مرتبے پائے. اور ابو لہب، ابو جہل، یہ بڑے طاقتور اور بڑے خاندان والے. لیکن وہاں دیکھیں اللہ کے ہاں صرف تقوی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ انبیاء چونکہ دنیا والوں کے نظروں میں بھی ان کا اعلیٰ نسب ہو، صرف دنیا کے نظروں سے، ورنہ اللہ کے ہاں تو جو بھی نیک ہے وہ، ہم نے قرآن پاک میں یہی پڑھا، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن وہ نیکوکار ہو، وہ اللہ کے ہاں معزز ہے. سمجھ آئی؟ لیکن انبیاء علیہ السلام ایسے لوگ میں آئے کہ لوگوں کے نظروں میں بھی، تاکہ کوئی ان کے نظر میں یہ نہ ہو کہ بھائی یہ کیسے ہو، یہ کیسے. ہاں یہ ہے کہ دولت مند نہیں آئے. انہوں نے بس یہ اعتراض کیا کہ یار یہ دولت مند کو کیوں نہیں بھیجا، یہ تو غریب ہے. بولا نہیں دولت کی کوئی اوقات نہیں ہے. وہیں یکذبک، پھر تسلی، اے محبوب اگر یہ آپ کو جھٹلائیں یہ مکے والے، فقد کذب الذین من قبلہم، تو بے شک جھٹلایا تھا ان لوگوں نے انبیاء کو جو ان سے پہلے تھے. لیکن رزلٹ کیا ہوا؟ جاءتہم
جاءتہم، جاءت فعل ہے، ہم مفعول بھی ہے، رسول مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل ہے۔ ان کے رسل یعنی ان کو ڈرانے والے، ان کو اللہ واحد لا شریک کا پیغام سنانے والے آئے تھے، بالبینات روشن دلائلوں کے ساتھ، وبالزبر اور صحیفوں کے ساتھ۔ بہت سارے انبیاء، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، آدم علیہ السلام، یہ صحائف لے کر آئے تھے۔ اور وبالکتاب المنیر، اور چمکتی کتاب منیر، منیر کس کو بولتے ہیں؟ اس میں فعال ہے، جو دوسروں کو روشنی دے۔ ہاں، اس وقت میں تمہیں روشنی دیتا ہوں علم کی، اور تم لے رہے ہو، میں منیر اور تم منور۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں خوش نصیب ہیں، منیر بھی اور منور بھی۔ میرا ویسے بھی نام منیر ہے، یہ ہاں اسم اب مسمى ہو گیا، منیر منور۔ اس کے بعد ثم اخذت الذین، پھر ہم نے پکڑا ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فکیف کان نکیر، تو کیسے ہوا پھر ہاں ان کا انکار، ہمارا عذاب۔ ہاں پھر ان کا، انہوں نے فکیف کان نکیر، ہاں میرا ان کو عذاب دینا، نکیر یعنی میرا عذاب جو مختلف صورتوں پر ان پر، جیسے عذاب عظیم، ہاں التنوین للتنکیر، تو پھر ایسے عذاب میں مبتلا کیا۔ آج تھوڑا ارادہ آگے تھا لیکن یہاں پہ بس کر لیتے ہیں، 2 آیتیں اور بھی میں نے بولا پڑھتے ہیں لیکن رکوع ہو گیا۔ تو یہاں دیکھیں کس قدر زبردست اس رکوع میں سمجھانے کا وہ اسلوب بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا پیغام، اللہ کی قدرت ہے، ہم دنیا حاصل کرتے ہیں بغیر پیسوں کے نہیں ہو سکتے۔ اب وہ انگلش سیکھیں، فزکس، بایولوجی، کیمسٹری، میتھس، کوئی بھی انگلش لینگویج کوئی بھی سیکھو گے نہ پڑھو گے، اس طرح اگر سر آئے گا، پروفیسر آئے گا تو سب سے پہلے بولے گا پیسے کتنے دو گے؟ کیا بولے گا؟ پیسے۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ علماء وہ پوری زندگی میں آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پیسے کتنے دو گے۔ مجھے پتہ نا کہ اگر میں پوری زندگی میں، اپنی پوری زندگی میں ایک دن بھی درس نہیں دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والے نہیں ہوں گے، ہاں بڑے خوش ہوں گے، بولے ابھی تو نے صحیح کیا صحیح کیا۔ بہت سارے کہتے ہیں نا کیوں آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے لوگوں میں، جب مانتے نہیں ہیں۔ میں مدرسے میں بچوں کو وہ کرتا ہوں نصیحتیں، ہمارا خادم کہتے ہیں استاد جی آپ کیوں ان کو ہر وقت نصیحت، یہ تو ویسے بھی نہیں مانتے۔ ہم سوات میں تھے ہمارے مدرسے میں، وہ ہمارا جو خادم تھا نا، تو میں نے بولے ان کے بچوں کی خدمت کرو، ان کی وجہ سے اللہ تم سے راضی ہوگا۔ بولے ان کی وجہ سے؟ بولے یہ تو مجھے پریشان کرتے ہیں، اگر یہ جنت میں جائیں گے نا میں تو جنت کے بیچ میں ہوں گا، ہاں یہ تو مجھے پریشان کرتے ہیں۔ تو پریشانی ہوتی ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے آپ نے، انبیاء علیہ السلام کتنے پاکیزہ لوگ تھے، ہاں اور کس قدر ان پر شہید کر دیے گئے، ہاں آری سے وہ جب چیرے گئے اور ان کے سر انوار تن سے مبارک سے جدا ہوئے، شہادتیں پائی، لیکن پیچھے نہیں دیکھا۔ بولے نہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فریضہ رکھا ہے، جب علم دیا اللہ تعالیٰ نے بولنے کا تھوڑا وہ دیا تو اب لگے رہو کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو پھر تو قیامت کے دن کہ جب قبر سے اٹھیں گے کہ اچھا تمہیں جو علم دیا تھا نا کیا کیا تھا تم نے، اور بعض پھر ان کا برا حال ہوگا جو صرف پیسوں کے لیے بولنا اٹھنا اور چلنا اور پھرنا، اس نے سمجھا کہ علم اسی لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ دنیا کماؤ، دنیا نہیں، اس سے اللہ کی رضا حاصل کرو۔ کریم مولا سے دعا ہے اپنی رضا ہمیں عطا کرے، بڑا رحیم اور کریم ہے، ہم ان سے مانگنے والے ہیں، ہم تو فقراء ہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم فقراء ہیں۔ پیارے اللہ ہم پر کرم فرما یا اللہ، جتنے میرے بھائی خصوصاً یا اللہ میری عمر رسیدہ بھائی اس عمر میں آ کے یا تیرے گھر میں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کی برکتوں سے ہم گناہگاروں کی بھی مغفرت فرما۔ پورے محلہ میں جو ہمارے نوجوان بچے آتے ہیں یا اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہیں، کالج میں پڑھنے والے ہیں، کاروبار والے ہیں، سب کو اجر عظیم عطا فرما، پرسکون جینا انہیں عطا فرما۔ یا اللہ
اور صحت کے حالت میں ان کا جینا ہو کہ کسی پر بوجھ نہ بنے یا اللہ الہ العالمین۔ جو بھی ان کی تڑپیں ہیں، تمنا ہے یا اللہ کریم اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے یا اللہ، ان کے مرحومینوں کی مغفرت، ان کے بیماروں کو شفا کلی عطا فرما گھر کے کھانے پینے سے، اور ہم سب کو آپس میں محبتوں کے ساتھ اس درس میں ہمیشہ کے لیے شرکت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔